بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ مجھے نہ پہنچایا تو آپ بہت نقصان اٹھائیں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی جو آپ سن رہے ہیں۔ آپ میری دولت کا حساب جانتے ہیں نا؟ ارے بیٹیا، مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ بھگوان تیری قسمت سے تجھے دے رہا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق کم سے کم 50 کروڑ روپے تیرے کاروبار میں گردش کر رہے ہیں۔ باہر ملکوں کے بینکوں میں 25-30 کروڑ ضرور ہوں گے۔ تو کتنی ہی زمینوں اور کوٹھیوں کی مالکن ہے۔ میں ابھی اپنے وکیل کو بلا کر وصیت لکھ رہی ہوں کہ میری تمام دولت اور جائیداد دھرم شالہ، پاٹھ شالہ اور اناتھ آشرم میں تقسیم کر دی جائے۔ یہ کیسی نادانی کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ جو ایک انجلی تھی وہ تو تبدیلی قلب کے آپریشن کے وقت مر چکی تھی۔ اس انجلی کے مردہ جسم میں ایک کشمیرن کے دل نے آ کر اسے زندہ کیا۔ میرے چاچو، میرے اندر سے وہ کشمیرن بول رہی ہے کہ اگر اس کے خاوند ڈاکٹر صابر کو ذرا بھی نقصان پہنچا تو میں خود کو نقصان پہنچاؤں گی۔ ڈاکٹر کو کسی الزام میں ہلاک کیا گیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ دیکھو بیٹیا، ایسی کوئی نادانی نہ کرنا۔ میں کسی پہلی فلائٹ سے آ رہا ہوں۔ آپ کے آنے تک وصیت لکھی جا چکی ہوگی۔ آپ ضرور آئیں، مگر ڈاکٹر صابر کو ساتھ لائیں۔ اکیلے آئیں گے تو آپ کو میری لاش ملے گی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے ایک منتری کی کرسی پر بیٹھ کر کچھ دولت کمائی ہے، پھر بھی میری طرح دولت مند کبھی نہیں بن سکیں گے۔ میں اگلے الیکشن میں اپوزیشن والوں کا ساتھ دوں گی۔ آپ کے مقابلے میں جو امیدوار ہوگا اس پر پانی کی طرح دولت خرچ کروں گی۔ اب فیصلہ کریں، میری خودکشی چاہتے ہیں یا میں زندہ رہ کر آپ کے نیچے سے منتری کی کرسی گھسیٹ لوں؟ دونوں صورتوں میں آپ کا نقصان ہوگا۔ نہیں، میں وہاں پہنچتے ہی ڈاکٹر صابر کی رہائی کی کوشش کروں گا۔ مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں یہاں سے پردھان منتری کا سفارشی خط لے کر آ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صابر کو تمام الزامات سے بری کر دیا جائے گا۔ انجلی نے فون بند کر دیا۔ میرے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ راہ کے 2 ایجنٹ ڈاکٹر موس مین اسمتھ کو پیرس کے ہسپتال سے لینے آئے تھے، یعنی وہ مجھے ایئر انڈیا کے ایک طیارے میں بھارت لے جا رہے تھے۔ اس مسافر بردار طیارے میں شہناز سابقہ شیتارا اور پروین ہندو لڑکیوں کے روپ میں سفر کر رہی تھیں۔ ہم ایک دوسرے سے بظاہر انجان تھے، مگر آپس میں دماغی رابطے کا سلسلہ تھا۔ میں نے پروین کو انجلی کے دماغ میں پہنچایا اور اسے سمجھایا کہ انجلی پر تنویمی عمل کرے اور اس کے ذہن میں یہ نقش کر دے کہ وکیل سے وصیت ضرور لکھوائے گی، لیکن کبھی حوصلہ نہ ہارے، خودکشی کے متعلق کبھی نہ سوچے۔ اس کے سینے میں سائمہ کا دل دھڑک رہا ہے۔ وہ دل ڈاکٹر صابر کو ضرور انجلی کے پاس لائے گا۔ پھر اس نے شہناز یعنی اپنی بہو کو راہ کے ڈائریکٹر اور دوسرے اہم افسران کے دماغوں تک پہنچا کر کہا، ان کے منصوبوں کو سمجھتی رہو۔ جب بھی یہ ڈاکٹر صابر کو کاؤنٹر فائرنگ کے ذریعے ہلاک کرنے کے منصوبے پر عمل شروع کریں تو مجھے فوراً اطلاع کر دو۔ اس نے پوچھا، پاپا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر صابر پر تنویمی عمل کروں گا اور اس کے ذہن میں عبرانی زبان نقش کرتا رہوں گا تاکہ ہندوستان میں اسرائیلی سفارت خانے کے جو یہودی ہیں وہ کبھی عبرانی زبان میں صابر سے گفتگو سنیں تو صابر کی زبان سے عبرانی سن کر اس کے ڈاکٹر موس مین ہونے کا یقین کر لیں۔ ڈاکٹر صابر کو اپنے پیشے سے دیوانگی کی حد تک لگاؤ تھا۔ اسی ہسپتال سے منسلک رہ کر تبدیلی قلب کے آپریشن کرنے چاہتا تھا۔ اس کی یہ خواہش میں ہی پوری کر سکتا تھا۔ راہ والے اسے زندہ نہ چھوڑتے، ایک میں ہی اسے ڈاکٹر موس مین اسمتھ بنا کر دوبارہ اس ہسپتال میں اپنے فرائض ادا کرنے کے مواقع دلوا سکتا تھا، اور اس کی جگہ میں ملزم ڈاکٹر صابر بن کر راہ والوں سے نمٹ سکتا تھا۔ منتری دین دیال نے دوسرے دن راہ کے ڈائریکٹر سے ملاقات کی اور اسے پردھان منتری کا ایک خط دیا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر صابر کو رہا کر کے منتری دین دیال کے حوالے کر دیا جائے۔ ڈائریکٹر نے خط پڑھ کر کہا، آپ نے پہنچنے میں دیر کر دی ہے۔ وہ دوپہر کو ہماری قید سے نکل بھاگا ہے۔ اب شام ہو رہی ہے۔ ہمارے لوگ رات کا اندھیرا ہونے سے پہلے
پہلے اسے ڈھونڈ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ تاریکی سے فائدہ اٹھا کر کہیں دور جا کر راہ کے ہاتھوں سے دور ہو جائے۔ منتری نے پریشان ہو کر کہا، یہ بہت برا ہوا، اگر وہ لوٹ آیا یا پولیس مقابلے میں مارا گیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، میری اپنی بھتیجی میرے خلاف ہو جائے گی، نہ اس کی موت کے بعد میرے ہاتھ آئے گی اور نہ ہی اس کی زندگی میں اگلے الیکشن جیت سکوں گا۔ منتری جی، آپ کی بھتیجی اس مسلمان پر عاشق ہو گئی ہے، اس کی خاطر آپ جیسے محبت کرنے والے چاچا کو بھی کنگال کر دینا چاہتی ہے۔ آفیسر، اب آپ ہی میری ڈوبتی نیا کو بچا سکتے ہیں، کچھ کریں، آپ فکر نہ کریں، وہ ڈاکٹر صابر پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ ذرا آپ یہ تصویر دیکھیں۔ اس نے دراز میں سے ڈاکٹر موس مین کی تصویر نکال کر دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ کس کی تصویر ہے؟ منتری دین دیال نے کہا، کیا بچوں جیسی بات پوچھ رہے ہو؟ میں نے درجنوں بار ڈاکٹر صابر کو دیکھا ہے، کیا میں اس کی یہ تصویر نہیں پہچانوں گا؟ آپ نہیں پہچان رہے ہیں، یہ ڈاکٹر صابر نہیں، اس کا ہم شکل ڈاکٹر موس مین ہے، تبدیلی قلب کا ایک ماہر یہودی ڈاکٹر ہے، آج شام کو پیرس سے یہاں آ رہا ہے۔ دین دیال نے حیرانی ظاہر کی۔ ڈائریکٹر نے کہا، آپ کی طرح انجلی بھی دھوکہ کھائے گی، اس یہودی ڈاکٹر کو مسلمان ڈاکٹر صابر سمجھ کر خوش ہو جائے گی کہ آپ نے اس کے محبوب کو تمام الزامات سے بری کرا کے اس کے پاس اسپتال میں پہنچا دیا ہے۔ دین دیال نے خوش ہو کر کہا، یہ تو چمتکار ہو گیا، اب تو ڈاکٹر صابر کتے کی موت مر جائے کوئی پرواہ نہیں، اپنی بھتیجی کو بہلانے کے لیے یہ کھلونا مل گیا ہے۔ اب آپ انجلی کے پاس جائیں اور اسے یقین دلائیں کہ آپ راجدھانی سے ڈاکٹر صابر کی رہائی کا پروانہ لے آئے ہیں۔ آج ضروری کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد کل صابر کو اسپتال پہنچا دیا جائے گا۔ دین دیال نے کہا، میں خود یہاں کل صبح آؤں گا اور اس کے ہم شکل یہودی ڈاکٹر کو یہاں سے لے جا کر انجلی کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ خوش ہو کر چلا گیا۔ ڈائریکٹر اس منتری کو الو بنا کر مسکرا رہا تھا۔ میں ایک یہودی ڈاکٹر کی حیثیت سے راہ کے 2 ایجنٹوں کے ساتھ بمبئی پہنچ گیا۔ میرے لیے ایک پر آسائش بنگلے کا انتظام کیا گیا تھا، میری خدمت کے لیے ایک ملازمہ اور ایک ملازم رکھے گئے تھے۔ راہ کے ڈائریکٹر اور اہم افسران نے مجھ سے ملاقات کی تھی، مجھے سمجھایا کہ کل صبح میں راہ کے دفتر جاؤں گا، وہاں سے منتری کے ساتھ اسپتال جا کر اپنی ڈیوٹی کا چارج لوں گا۔ اسپتال کا عملہ مجھے یہودی ڈاکٹر کی حیثیت سے جانتا رہے گا، لیکن مجھے انجلی کے سامنے ڈاکٹر صابر بن کر رہنا ہوگا۔ میں نے کہا، میں نے آپ کی تمام پلاننگ سمجھ لی ہے، اگر کچھ باقی رہ گیا ہو تو کل صبح سمجھ لوں گا۔ ابھی سفر کی تھکن سے بدن ٹوٹ رہا ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب مجھے آرام کرنے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم نے پیرس میں رہنے کے دوران بمبئی کے ایک ارب پتی فلم پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹر نارائن کو ٹریپ کیا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں سادھنا اور سمترا لندن میں مستقل رہتی تھیں۔ ہندوستان اور ایشیا کا کوئی ملک انہیں پسند نہیں تھا۔ ہم نے ان پر تنظیمی عمل کر کے یہ بات ذہن نشین کر دی تھی کہ وہ اپنے ہندوستانی باپ ستیہ نارائن کو بھول جائیں گی اور کبھی ٹیلی پیتھی وغیرہ سے کسی بھی رشتہ دار سے رابطہ نہیں کریں گی، اور ستیہ نارائن کو یہ ذہن نشین کرایا کہ وہ اس بات سے خوش رہے گا کہ دونوں بیٹیوں نے اس کے ساتھ ممبئی میں رہنا منظور کر لیا ہے۔ رات کے 10 بجے سے پہلے شہناز نے مجھے مخاطب کیا، پاپا، راہ کا ڈائریکٹر اپنے 2 ماتحت افسروں اور چند مسلح سپاہیوں کے ساتھ ڈاکٹر صابر کے سیل کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے کہا، تم اور پروین ان افسروں اور سپاہیوں کے دماغوں میں جگہ بناتی رہو، میں بھی موجود رہوں گا۔ ڈائریکٹر اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس سیل میں پہنچ گیا تھا اور ڈاکٹر صابر سے کہہ رہا تھا، تم بہت خوش نصیب ہو، تمہاری رہائی کا پروانہ راجدھانی سے آیا ہے۔ اس نے پردھان منتری کا وہ خط صابر کو پڑھنے دیا، پھر کہا، میں نے ابھی فون پر پردھان منتری سے بات کی تھی، ان سے کہا ہے کہ تمہیں اس سیل کے باہر 1 منٹ کے لیے بھی ممبئی میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ شیو سینا کے مسلم دشمن بال ٹھاکرے کو معلوم ہو چکا ہے کہ تم کشمیری مسلمانوں کی پشت پناہی کرتے ہو، ہم تمہیں رہا کریں گے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے میرے یہ افسر اور سپاہی تمہیں بند گاڑی میں لے جا کر ممبئی کے باہر کسی ریلوے اسٹیشن تک پہنچا دیں گے۔
گے وہاں سے تم مدھیہ پردیش یا اتر پردیش جا سکتے ہو۔ ڈاکٹر صابر کہنا چاہتا تھا کہ وہ ممبئی کے اسی اسپتال میں اپنے فرائض ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے ایسا کہنے نہیں دیا۔ وہ میری مرضی کے مطابق بولا، خدا کا شکر ہے مجھ پر دیش سے غداری کا الزام نہیں رہا، میں کسی دوسرے صوبے میں جا کر دکھی انسانوں کی خدمت کروں گا۔ وہ ان کے ساتھ تہہ خانے سے باہر آیا۔ عمارت کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی جس کا پچھلا حصہ چاروں طرف سے بند تھا۔ وہاں ڈاکٹر صابر چند مسلح سپاہیوں کے ساتھ بیٹھ گیا، پھر وہ گاڑی وہاں سے چل پڑی۔ گاڑی کے اگلے حصے میں راہ کے 2 افسر ایک ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پچھلے بند حصے میں صابر 4 مسلح سپاہیوں کے ساتھ تھا۔ میں نے شہناز اور پروین سے کہا، گاڑی اب ہائی وے کے ویران علاقے سے گزر رہی ہے، ایکشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم 3 سپاہیوں کے دماغوں پر مسلط رہیں گے، میں ایک ہی سپاہی کو ختم کر دوں گا۔ گاڑی رکے گی اور دونوں افسر پچھلے حصے کی طرف آئیں گے تو انہیں زندہ نہ چھوڑنا۔ میں نے ایک سپاہی پر مسلط ہو کر اس کی رائفل دوسرے سپاہی کی طرف سیدھی کی۔ دوسرے نے گھور کر پوچھا، اے نتھو رام، تو نے بندوق کیوں اٹھا لی؟ اسے نیچے کر، نہیں تو غلطی سے گولی چل جائے گی۔ میں نے کہا، میں اس کا وزن دیکھ رہا ہوں، ہمارے افسر لوگ چھوٹا چھوٹا ریوالور لے کر گھومتے ہیں اور ہم سپاہیوں کو اتنی باری رائفلیں صبح سے شام تک اٹھائے رکھنے کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھو میری ایک انگلی ٹریگر پر ہے، یہ ٹریگر بھی اتنا سخت ہوتا ہے کہ اسے دبانے کے لیے ذرا طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آہستگی سے دبا رہا ہوں، یہ نہیں دب رہا ہے، اب ذرا طاقت سے۔ میں نے بات پوری ہونے سے پہلے ٹریگر کو دبایا، یک بارگی ٹھائیں کی آواز کے ساتھ گولی چلی اور سامنے بیٹھے ہوئے سپاہی کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ تڑپ کر ہاتھ پاؤں مارتا ہوا سیٹ کے اوپر سے نیچے گر پڑا۔ گاڑی اچانک رک گئی۔ صابر حیرانی سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایک سپاہی نے اپنے ہی ساتھی کی جان کیوں لے لی۔ میرے اعلی کار سپاہی اور اس کے 2 ساتھی سپاہیوں نے صابر کو دونوں طرف سے جکڑ لیا تھا۔ ایک نے صابر کے سینے پر رائفل کی نال رکھ دی تھی۔ اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان جو آہنی دیوار تھی، اس کی چھوٹی سی جالی ہٹا کر ایک افسر نے پچھلے حصے کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ گولی کس نے چلائی؟ میں ڈاکٹر صابر کو جکڑے ہوئے تھا۔ جواب میں بولا، سر، اس ڈاکٹر نے اچانک رائفل چھین کر ہمارے ساتھی کو گولی مار دی ہے، اب ہم نے اسے جکڑ لیا ہے۔ ڈاکٹر صابر حیرانی سے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میں نے کہنے نہیں دیا۔ جالی کی دوسری طرف سے دوسرا افسر بھی دیکھ رہا تھا۔ باقی 3 سپاہیوں نے ڈاکٹر صابر کو اچھی طرح جکڑ رکھا تھا۔ ایک افسر نے کہا، چونٹی کے پار نکل آئے ہیں، اسے تو ختم کرنا ہی تھا، یہ بھی ویرانہ ہے، اس کمبخت کو یہیں ختم کر دو۔ وہ دونوں افسر اگلی سیٹ سے اتر کر باہر آئے۔ ایک نے پچھلے حصے کا لاک کھولا، پھر دروازے کے دونوں پٹ کھول کر صابر سے بولا، یہ تم نے اچھا کیا کہ ہمارے ایک سپاہی کو مار ڈالا، اب ہم ثبوت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں تم پولیس مقابلے میں مارے گئے ہو۔ میں نے اعلی کار سپاہی کی زبان سے کہا، زندہ رہو گے تو ایسا بیان دے سکو گے۔ کام آن شہناز اینڈ پروین۔ شہناز اور پروین کو مخاطب کرتے ہی دونوں نے اپنے اپنے اعلی کار سپاہیوں کے ذریعے تڑا تڑ فائرنگ شروع کر دی۔ میں تماشائی بنا رہا، سوچا کہ ان کا نشانہ خطا ہوگا تو میں دونوں افسران کو ٹھنڈا کر دوں گا، مگر شہناز اور پروین نے ان افسران کو ریوالور نکالنے اور وہاں سے بھاگ کر اور چھپ کر فائر کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ 2-4 گولیاں چلا کر ہی دونوں کو کول تار کی پکی سڑک پر لٹا دیا۔ پھر شہناز کا اعلی کار سپاہی پچھلے حصے سے کود کر اسٹیئرنگ کے پاس آیا۔ وہ وائرلیس کے ذریعے راہ کے ڈائریکٹر سے کہہ رہا تھا، سر، یہاں گڑبڑ ہو گئی ہے، ملزم کے ساتھ کاؤنٹر فائرنگ شروع ہو چکی ہے، ہمارے افسران بھی گاڑی کے پیچھے اس سے مقابلہ کرنے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر نے کہا، تم نہیں جانتے یہی ہماری پلاننگ تھی، اپنے افسر سے کہو مجھ سے وائرلیس پر بات کرے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا، شہناز نے اپنے اعلی کار کے ذریعے اسے گولی مار دی۔ شہناز کے پیچھے پروین نے آ کر کہا، سسٹر، آؤ اب ہم گولی کھیلیں اور ایک دوسرے پر نشانہ آزمائیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کا نشانہ لیا، پھر 1 2 3 کہہ کر گولی چلا دی۔ اس کے ساتھ ہی دونوں کے اعلی کار اچھل کر زمین پر گرے، پھر تڑپ کر ساکت ہو گئے۔ ڈاکٹر صابر میرے اعلی کار سپاہی کے ساتھ گاڑی سے نکل کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، کیا تم نے سنا نہیں تھا؟ وہ افسر کہہ رہا تھا کہ پولیس مقابلے کے بہانے تمہیں قتل کیا جائے گا، اپنے خلاف
ہونے والی سازش کو سمجھو، مگر تم ان کے سپاہی ہو کر میری مدد کر رہے ہو۔ یہ سپاہی تمہارے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، میں تمہارا ہم شکل ڈاکٹر موس مین اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے تمہارے آگے دم ہلانے پر مجبور کر رہا ہوں۔ اب تو سب ہی مار دیے گئے ہیں، صرف یہی ایک سپاہی رہ گیا ہے، تم اسے گولی مار دو۔ اس نے اعلی کار سپاہی کے ذریعے اس کی طرف رائفل بڑھائی۔ وہ پیچھے ہٹ کر بولا، نہیں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، زندگی دیتا ہوں، زندگی چھینتا نہیں ہوں۔ آج خدا نے ہمیں تمہاری سلامتی کا ذریعہ نہ بنایا ہوتا تو دشمن تمہاری زندگی چھین لیتے۔ بہرحال یہ بھی درست ہے، آپ ڈاکٹر کو ہمیشہ مسیحا ہی رہنا چاہیے۔ اس سپاہی نے میری مرضی کے مطابق رائفل کے بٹ کو زمین پر رکھا، اس کی نال پر اپنے حلق کو رکھا، پھر ایک انگوٹھے کی مدد سے ٹریگر کو دبا دیا۔ ڈاکٹر صابر گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، میں تمہارے اندر ہوں کیونکہ تم ہی یہاں زندہ رہ گئے ہو۔ وہ بولا، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میرا مشورہ ہے کہ ہندو ذہنیت کو نہ بھولو، یہ تمہارے ساتھی مسلمان کو جینے نہیں دیں گے۔ وہ بولا، ایمان یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ڈاکٹر کے فرائض جاری رکھوں اور کسی مذہب کو کم تر یا برتر سمجھے بغیر سب کا علاج کروں۔ اچھا، اب ڈرائیونگ سیٹ پر جاؤ، گاڑی کو شہر کی طرف موڑ کر وہاں تک جاؤ جہاں تمہیں کسی دوسری گاڑی میں لفٹ مل جائے۔ اتنے قتل ہونے کے بعد میں واپس جاؤں گا تو گرفتار کر لیا جاؤں گا، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ تم واپس آؤ، میں اپنے بنگلے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے کس علاقے میں آنا ہوگا؟ تم کس بنگلے میں ہو؟ بس تم چلے آؤ، آپ ہی آپ میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ اس نے گاڑی کو سٹارٹ کر کے ایک یو ٹرن دیا، پھر شہر کی طرف جانے لگا۔ میں نے کہا، وائرلیس پر راہ کے ڈائریکٹر سے باتیں کرو، وہ بڑی بے چینی سے تمہاری موت کی خوشخبری سننے کا منتظر ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے وائرلیس کے ذریعے رابطہ کیا۔ ہیلو، میں ڈائریکٹر راہ سے مخاطب ہوں۔ دوسری طرف سے ڈائریکٹر کی حیرت بھری آواز سنائی دی، کیا تم ڈاکٹر صابر بول رہے ہو؟ ہاں، بولنے کے لیے صرف میں ہی رہ گیا ہوں، تمہارے تمام افسر اور سپاہی نرگ میں پہنچ گئے ہیں۔ وہ غصے اور بے یقینی سے بولا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے تنہا 2 افسروں، 4 سپاہیوں اور ایک ڈرائیور کو مار ڈالا ہے؟ کیا تم مجھے کوئی فلمی سین سنانا چاہتے ہو؟ فلمی سین تم نے شروع کیا تھا، اب اس فلم کا دی اینڈ تمہاری موت سے ہوگا۔ میں واپس ممبئی آ رہا ہوں، اگر ماں زندہ ہو تو اس کی گود میں چھپنے کی جگہ ڈھونڈ لو۔ یہ کہتے اس نے وائرلیس کا رابطہ ختم کر دیا۔ میں نے کہا، تم دیکھ رہے اور سمجھ رہے ہو کہ راہ کا ڈائریکٹر تم سے کیسی دشمنی کر رہا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں، آدمی اگر سانپ بن کر ڈسنا چاہے تو اسے لاٹھی سے مار دینا چاہیے۔ اگر میرے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا اور وہ راہ کا ڈائریکٹر میرے سامنے آئے گا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ لیکن وہ کہتے کہتے ذرا رک گیا، پھر بولا، لیکن وہ کبھی مریض بن کر میرے سامنے آپریشن تھیٹر میں آئے گا تو میں اپنے پیشے کے تقدس پر حرف آنے نہیں دوں گا۔ اس دشمن مریض کو نئی زندگی دینے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ صابر، تم ایک عظیم اور معزز مسیحا ہو۔ چلو اب گاڑی یہاں سے موڑ دو، یہ مین روڈ چھوڑ کر گلیوں سے گزرتے ہوئے دوسری سڑک پر پہنچو اور کسی گاڑی سے لفٹ لینے کی کوشش کرو۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا، گاڑی کو مین روڈ پر چھوڑ کر مختلف گلیوں سے گزرنے لگا۔ میں نے شہناز اور پروین سے کہا، یہاں میرے بنگلے میں، یعنی یہودی ڈاکٹر موس مین کے بنگلے میں ایک ملازمہ اور ملازم ہیں، وہ سونے کے لیے سرونٹ کوارٹر میں چلے گئے ہیں۔ جب ڈاکٹر صاحب یہاں پہنچے تو تم دونوں ان ملازموں کی نگرانی کرو گی، وہ سوتے رہیں تو بہتر ہے، اگر جاگ جائیں تو انہیں بنگلے کے اندر نہیں آنے دو گی۔ ڈاکٹر صابر نے دوسری سڑک پر پہنچ کر کئی کار والوں سے لفٹ لینے کی کوشش کی، لیکن آدھی رات کے بعد کسی نے کار نہیں روکی۔ وہ ایک چوراہے پر ٹریفک سگنل کے پاس آیا، وہاں سرخ روشنی کے باعث ایک کار آ کر رکی، ایک بوڑھا اسے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ڈاکٹر صابر نے پوچھا، جنٹل مین، کیا آپ مجھے لفٹ دینا پسند
کریں گے؟ وہ بولا سوری، میں اس گلی میں جا رہا ہوں، وہیں میرا مکان ہے۔ میں اس بوڑھے کے اندر آ گیا۔ وہ جھک کر دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بولا ویسے کوئی بات نہیں، آپ کو منزل تک پہنچانا میرا فرض ہے۔ صابر اس کے پاس والی سیٹ پر شکریہ ادا کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اس بوڑھے نے ایک لمبی ڈرائیو کے بعد اسے میرے موجودہ رہائشی بنگلے تک پہنچا دیا۔ شہناز نے میری ہدایت کے مطابق اس بوڑھے کو غائب دماغ بنا رکھا تھا۔ جب وہ واپس اسی چوراہے کے ٹریفک سگنل کے پاس پہنچا تو شہناز نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر صابر دروازہ کھول کر بنگلے کے اندر آیا اور ایک کاریڈور سے گزر کر ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ پھر مجھے دیکھتے ہی ٹھٹک گیا، کیونکہ اپنے سامنے وہ خود کھڑا ہوا تھا، یا پھر جیسے سامنے آئینہ تھا جس میں وہ اپنا عکس دیکھ رہا ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارا ہم شکل ہوں، کیا اب یقین آ رہا ہے؟ یہ پلاسٹک سرجری کا کمال ہے۔ وہ میرے قریب آتے ہوئے بولا واقعی ہم دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک فرق ہے، ہمارے لباس مختلف ہیں۔ اگر اپنا لباس تبدیل کر لو تو راہ کا کوئی دشمن تمہیں پہچان نہیں سکے گا۔ لباس کے ساتھ نام بھی تبدیل کر لو۔ اسی لمحے سے تم یہودی ڈاکٹر موس مین اسمتھ ہو اور میرا نام ڈاکٹر صابر ہے۔ یہ آپ میری حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لے رہے ہیں؟ ایک ملزم ڈاکٹر صابر بن کر رہیں گے تو راہ والے آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اصل بات یہ ہے ڈاکٹر کہ تم ایک سیدھے سادے انسان ہو، اپنے پیشے سے عبادت کی حد تک لگاؤ رکھتے ہو۔ اسپتال میں آنے والا کوئی مریض تمہارا دشمن نہیں ہوتا، تمہارا محتاج ہوتا ہے۔ تمہارے برعکس میری ساری زندگی دشمنوں سے کھیلتے گزری ہے، اس لیے میں راہ، موساد اور KGB جیسی بدنام زمانہ تنظیموں سے کھیلتے رہنے کو ایک مشغلہ سمجھتا ہوں۔